چونکہ ان کے بیان میں یہ آیت اتری. اب اس آیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اور کون ہے. ان کو ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ بنایا تھا، اور علی، فاطمہ، حسن، حسین کو مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا. ان کو آقا نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت. اور چادر میں لے کے جب آقا علیہ السلام ان چاروں کو لے کے بیٹھ کے یہ فرمایا تو 5 ہو گئے نا. اس حدیث سے نص سے 5 تن ثابت ہو گئے. بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، مغالطہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو 5 تن پاک کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں بھئی یہ معاذ اللہ ناجائز لفظ ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایسے ہی شیعہ حضرات کا گھڑا ہوا لفظ ہے اور سنی لوگوں نے اس کو ایسے ہی اپنا لیا ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں کہتے ہیں کہ کئی لوگ. یہ کہنا جہالت ہے، یہ کہنا جہالت ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں بتایا ہے یہ 5 تن پاک. اب جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو مانتا ہے وہ 5 تن پاک کو ماننا پڑے گا، اور جو 5 تن پاک نہیں مانتا وہ بے وقوف بندہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ہی نہیں مانتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو انہوں نے بتایا ہے 5 تن پاک، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے یہ 5 تن پاک ہیں. کیسے؟ فرماتی ہیں میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. تن مصطفیٰ تو تھا ہی کملی میں، جب 4 تن اس کملی میں اور داخل کر لیے اور 5 تن ہو گئے تو آقا نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، اور قرآن کی آیت پڑھی یطہرکم تطہیرا. 5 تن کملی میں لے کر فرمایا یہ پاک کر دیے گئے، تو 5 تن پاک ہو گئے. 5 تن جب کملی میں چھپ گئے، آقا علیہ السلام تو خود ہی تھے، کملی والے تھے، اور اس میں جب 4 تن اور ڈال لیے تو ایک کملی تھی، اس میں 5 تن تھے. جب 5 تن ہو گئے آیت پڑھ دی لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ 5 تن پاک ہو گئے. اس آیت اور اس حدیث سے 5 تن پاک ثابت ہوا. اب آپ کو سمجھ آئی نا بات کی؟ لوگوں کا مسئلہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جانتے نہیں ہوتے اور الزام دوسروں پر لگا دیتے. تو میں جو اگلی بات اس کے آگے عرض کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل بیت اطرت کا ذکر کر کے پھر آقا علیہ السلام نے ایک چیز ارشاد فرمائی جس کو کتب حدیث میں روایت کیا گیا اور امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابو داؤد سے، اور یہ حدیث حسن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک آپ سمجھ گئے نا اہل بیت کی بات، مفہوم، معنی سمجھ گئے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہیں. اور اللہ نے کہا یطہرکم تطہیرا، محبوب آپ نے ان کو اہل بیت بنایا ہے، میں ان کو پاک کرتا ہوں. اب حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا احبونی، لوگو سنو، احبونی لحب اللہ وحبوا اہل بیتی لحبی. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کو روایت کیا، اور اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی روایت کیا، اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کی محبت کی خاطر. مطلب اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. اللہ کی محبت میری محبت کے سوا نہیں ہے. اللہ کی محبت میری محبت کا غیر نہیں ہے، اور اللہ کی محبت میری محبت کے سوا نہیں ہے. احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کیا کرو. اب اسی قاعدہ کو مقرر کر کے آگے فرمایا وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي
لحبی، اور اگر میری محبت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، کہ میری محبت اہل بیت کی محبت کے سوا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ہے، اور میری محبت میری اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں ہے۔ بعض لوگ طالب ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، طالب ہیں، دعا کرتے ہیں، آرزو مند ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے راستہ دکھا دیا، اللہ کی محبت کی خیرات چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت میری محبت میں ہے۔ اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت ملے، آپ چاہتے ہیں نا حضور کی محبت ملے، عاشقان رسول بنے، تو آقا نے راستہ بتا دیا کہ میری محبت چاہتے ہو تو میرے حسن حسین سے محبت کرو، چونکہ میری محبت ان کی محبت میں ہے، اللہ کی محبت میری محبت میں ہے، میری محبت ان کی محبت میں ہے۔ کیوں؟ میں اللہ کا ڈھول ہوں، یہ میرا ڈھول ہے، میں اللہ کا ڈھولن ہوں، حسن حسین میرا ڈھولن ہے، میں اللہ کا یار ہوں، یہ میرے یار ہیں، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ میرے حبیب ہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، یہ میرے حبیب ہیں، وہ مجھے تکتا ہے میں ان کو تکتا ہوں، وہ مجھے تکتا ہے میں انہیں تکتا ہوں۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ سو جسے اللہ کی محبت چاہیے وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے، اور جسے میری محبت چاہیے وہ میرے محبوبوں سے محبت کرے۔ اب دوسری حدیث جسے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، دوسری، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، اور امام دیلمی نے مسند میں بھی روایت تخریج کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن، بڑی خاص حدیث ہے، آپ آج تک یہ سنی، آج تک، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت ان لفظوں سے بھی کی کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے بڑھ کر محبوب نہ کر لے۔ یہ تو سنا نا آقا علیہ السلام کا فرمان۔ آج ایک دوسری حدیث سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن، ایماندار، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ کر لے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ کر لے۔ وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب وہ میری عطرت کو، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ کر لے۔ وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِهِ، اور میری اہل و عیال میرے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ محبوب نہ کر لے۔ وَتَكُونَ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ کر لے، میری ذات اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب کر لے، میری جان اپنے نفس سے زیادہ محبوب کر لے، میری اہل و عیال خاندان اپنے خاندان سے بڑھ کر محبوب کر لے، اور میری آل اور عطرت اپنی آل و عطرت سے محبوب نہ کر لے۔ جب تک یہ محبتیں اس درجے پر چار محبتیں نہ پہنچیں وہ مومن نہیں ہو سکتی۔ یہ پیمانہ محبت اور معیار محبت قرار دیا، یعنی اپنی عطرت کو ہر شخص کی عطرت کے سامنے کہا، ساری عطرتوں کی محبت جب تک قربان نہ ہو میری عطرت پر، سب نسلوں اولادوں کی محبت جب تک قربان نہ ہو میری اولاد کی محبت پر، سب خاندانوں کی محبت جب تک قربان نہ ہو میرے خاندان کی محبت پر، اور سب ذاتوں کی محبت جب تک قربان نہ ہو میری ذات کی محبت پر، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ایک اور حدیث، کنہوں نے؟ احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں،
اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور شہادت دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا جو